آپ سب خوش ہیں؟ ہاللیلویا. تو بتا سکتا ہے کہ پچھلے اتوار پچھلے سنڈے سروس میں ہم نے کیا سیکھا تھا, ہمارا ٹاپک کیا تھا, مضمون کیا تھا؟ وہ بتا سکتا ہے؟ ہاللیلویا. ہم اس دنیا میں کیا ہیں؟ مسافر ہیں. اور جو آج ہم سیکھیں گے خدا ان کے کلام پاک میں سے اپنی نصیحت کے لیے, اپنی رہنمائی کے لیے, یہ اب ہم سچائی کو سننے جا رہے ہیں. کس کو سننے جا رہے ہیں؟ سچائی کو سننے جا رہے ہیں. جس طرح عدالت کے اندر جب جج کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو جج کہتا ہے, جج کے سامنے جو کٹگرے کے اندر ہوتا ہے, مجرم ہوتا ہے, دونوں پارٹیوں کے جو بندے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سچ کہیں گے, سچ کے سوا کچھ نہ کہیں گے. اور یہ خدا کا کلام بھی یہ کہتا ہے, یہ تو ہے ہی سچا خدا کا کلام پاک ہے. اور خداوند کے آج اس سچائی سے بھرے کلام پاک کو ہم سننے کے لیے تیار ہیں. ہاللیلویا. ہم سب تیار ہیں. ہاللیلویا. آپ کا رسپانس بتا رہا ہے کہ ہم سب تیار ہیں. ہاللیلویا. اور اس کلام کو جب سچائی کو ہم سننے کے لیے تیار ہیں, اور سچائی سے ایک سوال آپ سے پوچھوں گا, سچائی کے ساتھ آپ نے اس کا جواب دینا ہے. جس طرح بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی. جب ہم صبح چرچ میں آئے, چرچ سے آنے سے پہلے ہم جب ریڈی ہوئے, تیار ہوئے, آنے سے پہلے ہم ایک چیز کو دیکھ کر آئے کہ میں اچھا لگ رہا ہوں, میرے بال ٹھیک ہے. ہاللیلویا. میں ٹھیک لگ رہا ہوں. ہم ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں. وہ کیا چیز تھی؟ کس کو ہم دیکھ کر آئے؟ سبھی دیکھ کر آئے ہیں. ہم کس کو دیکھ کر آئے؟ بلند آواز سے بتانا ہے. شیشے کو دیکھ کر آئے. اور خدا کا کلام پاک, خدا کا بندہ یعقوب کہتا ہے کہ کوئی خدا کا کلام پاک ہے یہ شیشے کی طرح. ہاللیلویا. شیشے کی مانند. ہاللیلویا. یہ کلام کیا ہے؟ خدا کا شیشے کی مانند ہے. جس طرح ہم شیشے کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ میرے بال جو ہیں بالکل ٹھیک ہے. پہلے دور کے اندر جو بزرگ ہوتے تھے, میرے دادا جی سیدھے بال بناتے تھے, کوئی سیاڑا پف نہیں, سیدھے ایسے بال بنا لیتے تھے. پر اب جس طرح دور حاضر کے اندر, ایک ماڈرن دور کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں, ایک جدید دور کے اندر جیسے کمپیوٹرائز دور ہے, جس طرح کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کو ایک چیز کا پتہ ہے, علم ہے, نالج ہے. اسی طرح میرے عزیزوں, ہم آنے سے پہلے اپنے آپ کو چیک کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, بہنیں دیکھتی ہیں, اور یہاں تک کہ کبھی کبھی میں بھی ایسے کرتا ہوں. یقیناً آپ بھی سب ایسے کرتے ہوں گے, کیونکہ ہمیں ایک دوسرے سے نہیں, جس طرح آپ نے مجھے دیکھنا ہے, ہم نے چرچ میں آ کر ایک دوسرے سے ملتے ہیں, دیکھتے ہیں, کوئی ایسا نہ ہو کہ ذرا سے خراب نہ ہو. ہم جلدی میں کوئی کام نہیں کرتے, بڑا تسلی سے ہم کام کرتے. ایسی بات ہے نا. آپ نے میرے ساتھ میں بس سیکھنا ہے. ہاللیلویا. میں بڑی کوشش کرتا ہوں, محنت کرتا ہوں, کوئی چیز آپ کے سامنے نہیں پیش کر سکوں تاکہ آپ نئی چیز سیکھیں, بابرکت ہو, آپ کو بھی برکت ملے اور مجھے سناتے وقت بھی برکت ملے. آمین. آمین. اور ہم کیا دیکھتے ہیں شیشے کے اندر کھڑے ہو کر کہ ذرا سی بھی میری ایسے کوئی ذرا سی ادھر سنا, ایسی بات ہے نا, ذرا سے کیا کرتے ہیں ہم سیٹ کرتے ہیں, ایسے ہم سیٹ کرتے ہیں. بڑی محنت کے ساتھ ہم اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں؟ سیٹ کرتے ہیں. داڑھی کو بھائی سیٹ کریں گے, بالوں کو سیٹ کریں گے تاکہ مجھے لوگ دیکھ کر کیا کریں, مجھے اچھا لگوں, میں پیارا لگوں, خوبصورت لگوں. سو اسی طرح جو خدا کا کلام پاک ہے یہ بھی کیا ہے؟ شیشے کی مانند ہے, آئینے کی مانند ہے. اور اسی جس طرح ہم اپنے آپ کو, جسم کو دیکھتے ہیں, ہم ٹھیک لگ رہے ہیں, ہم اچھے لگ رہے ہیں, پیارے لگ رہے ہیں. اور جس طرح خدا کا بندہ یعقوب کہتا ہے کہ خدا کا جو کلام ہے یہ شیشے کی مانند ہے. اور اگر ہم نے اپنے آپ کو روحانی طور پہ دیکھنا ہے, ایک تو شیشہ ہمارے چہرے کو اس وقت ہمیں دکھاتا ہم خوبصورت لگ رہے ہیں, اور یہ جو بائبل مقدس ہے, یہ جو خدا کا روحانی جو شیشہ ہے, آئینہ ہے, یہ ہمارا اندر کا ہمیں دکھاتا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں, اچھے ہیں, برے ہیں, ہماری زندگی کیسی ہے, عوام کیسے ہیں. دنیاوی دیکھنا ہے, اپنے آپ کو خوبصورت دیکھنے کے لیے شیشے میں دیکھتے ہیں. اگر ہم نے اپنے آپ کو روحانی طور پہ دیکھنا ہے, اگر آپ نے اپنے آپ کو روحانی طور پہ دیکھنا ہے, اسپرچل طور پہ دیکھنا ہے, تو ہمیں بائبل مقدس کے اندر جانا پڑے گا. بائبل مقدس کو ہم کھولیں گے, اور یہ جو کلام جب کھلے گا تو ہمیں ہماری زندگی
زندگیوں کے اندر جو ہماری کمیاں ہوں گی, کمزوریاں ہوں گی, بری عادتیں ہوں گی, وہ کیا ہوں گی, ہمیں نظر آئیں گی. یہ ہمارا ایک روحانی آئینہ ہے. آمین آمین. مت کبھی کسی سے پوچھئے کہ میری کمی کیا ہے, میرے اندر کمی کیا ہے, میں کیسا لگ رہا ہوں. اپنے آپ کو اگر آپ نے دیکھنا ہے, اب بائبل مقدس کو کھولیں, اس آئینے کو کھولیں جو آپ کو دکھائے گا کہ آپ کیسے لگ رہے ہو, جو آپ کو دکھائے گا کہ آپ کے اندر یہ کمی ہے, یہ آپ کو دکھائے گا آپ کے اندر اس چیز کی کمی ہے, آپ نے اس کمی کو کیا کرنا ہے, دور کرنا ہے. یہ آئینہ آپ کو دکھائے گا آگے بڑھنے میں, یہ آئینہ آپ کو ترقی کرنے میں, آپ کو آگے بڑھنے میں سکھائے گا. یہ آئینہ آپ کو سرفرازی کے اندر لے کر جائے گا. یہ آئینہ آپ کو آنے والے مستقبل میں جو ہوگا, جو برکتیں, جو بلیسنگز ہیں وہ آپ کو مل سکیں گی. پر سب سے پہلے آپ اس آئینے کو کھولیں گے, تبھی آپ کو آپ کا اپنا آپ کو نظر آئے گا. آمین آمین. کیسے ہم کھولیں گے آئینے میں؟ ہم اپنے آپ کو روز دیکھتے ہیں. ایسی بات ہے نا, روز ہم دیکھتے ہیں, اپنے آپ کو چیک کرتے ہیں میں کیسا لگ رہا ہوں. پر اس آئینے کو, اس بائبل مقدس کو کہ ہم روز کھولتے ہیں, ہم چیک کرتے ہیں, سنڈے کے سنڈے کھولتے ہیں, یا کوئی ایسے سنڈے نہیں کھولنے کے لیے گناہ نہ ہو بائبل میں اطلاع ہے. ایسی بات ہے. اس آئینے کو ہم نے دیکھیں گے, کھولیں گے, پڑھیں گے, پھر کیا ہوگا, ہمیں برکت ملے گی. آمین. سب نے میری طرف دیکھیں. آمین. سو جب ہم اس سے کھولیں گے پھر کیا ہوگی, ہمیں برکت ملے گی. دنیا سے پوچھیں کہ میرے اندر کمی کیا ہے, آپ کو ہزاروں کمیاں دکھا دیں گے. دنیا سے پوچھیں کہ میرے اندر نقص کیا ہے, لوگ ہزاروں نقص آپ کو بتا دیں گے. تیرے اندر یہ کمی ہے, تیرے اندر یہ فالٹ ہے, تیرے اندر یہ پرابلم ہے. میں آپ کو بتانا چاہوں گا, ایسا ایک شخص تھا کہ اس نے ایک بڑی خوبصورت پینٹنگ کو بنایا, پینٹنگ بڑی خوبصورت بنائی, اور ایک شخص کے پاس چلا گیا. مثال کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کسی چودھری کے پاس چلا گیا, سرپنچ کے پاس چلا گیا, اس گاؤں کے کسی ایم پی ایم ایل اے کے پاس چلا گیا, کسی راجا مہاراجا کے پاس چلا گیا. اس نے کہا کہ آپ یہ دیکھیں, یہ بالکل ٹھیک ہے, مجھے آپ معتبر نظر آئے, مجھے آپ وہ شخص نظر آئے جس سے میں دکھا سکوں کہ یہ جو چیز میں نے بنائی ہے اس کے اندر تو کوئی کمی تو نہیں ہے. اس نے کہا یہ بہت خوبصورت ہے. کہتا پھر بھی آپ مجھے کوئی کمی بتائیں. اس نے کہا مجھے کوئی کمی نظر نہیں آتی. اس نے کہا کہ اگر آپ زیادہ ہی سہار کرتے ہو, زیادہ پوچھنا چاہتے ہو, تو آپ اس پینٹنگ کو لے کر جو چوک ہے آپ اس کے اوپر لٹکا دو, اس کے اوپر لٹکا دو, اور اس کے آپ نیچے آپ اس کے اوپر ایک سفید جو بورڈ ہے, وائٹ بورڈ ہے, وائٹ تختی, آپ اس کو رکھ دو اور ساتھ ایک پین رکھ دو. اور آپ نے پوچھنا ہے کہ اگر اس کے اندر میں نے جو یہ پینٹنگ بنائی ہے, اگر اس کے اندر کوئی کمی ہے, کوئی فالٹ ہے, تو مجھے بتا سکتے ہیں. تو لوگوں نے پتا کیا کیا, کوئی شخص اس جہاں سے گزرا, اسے دیکھا بورڈ لگا ہوا ہے, اس نے کہا اس کے جو ہونٹ ہیں بہت موٹے ہیں. کوئی بہن اس نے یہاں سے اس سے گزری, اس نے کہا اس کی آئی برو ہیں وہ بہت چھوٹی ہیں. اور کوئی یہاں سے اور گزرا, اس نے کہا اس کا ماتھا جو ہے, فور ہیڈ ہے, بہت بڑا ہے. کوئی گزرا, اس نے کہا اس کے بال بہت لمبے ہیں. کوئی گزرا, اس نے کہا اس کی ناک جو ہے بڑی بہت چھوٹی ہے, تھوڑی بڑی ہونی چاہیے. جو شام کو اس شخص کے پاس, کسی بہت بڑے شخص کے پاس چلے گئے, اور اس کے پاس جس نے اس کو بھیجا تھا کہ جا کر چوک پر یہ تصویر کو لٹکا دو, جب دیکھا تو اس کا جو پیپر تھا سارا بھر چکا تھا, اس کے اندر کوئی جگہ نظر نہیں آتی تھی کہ جس کے اوپر مسجد لکھا جائے. اب جب ایسا ہوا کہ جب وہ جو تصویر تھی جس کے اوپر بنائی گئی, سفید بورڈ سب سارا فل ہو گیا, شخص کے پاس گیا, وہ بھی دیکھ کر بڑا حیران ہوا. کہتا اس کاریگر نے تو بڑی محنت کے ساتھ اسے بنایا ہے, اس کاریگر نے اس کے اندر کوئی کمی نہ چھوڑی ہے, اس کاریگر نے اس کے اندر تصویر کے اندر ایک جان سی ڈال دی ہے. پر دنیا نے کیا کر دیا, اس کے اندر سے کمیاں نکال دی. اس نے کہا اب یہ تصویر کو دوبارہ تو نے پھر کیا کرنا ہے, اسی چوک کے اندر لٹکانا ہے, ہینگ کرنا ہے, اور پھر دنیا کے کامنٹس کر دیا, اور پورے ساتھ میں لکھنا ہے کہ جو اس تصویر کے اندر جو کمی ہے برائے مہربانی آپ اسے درست کیجیے. اور کسی نے کہا ویری نائس, بہت اچھی ہے. کسی نے کہا گاڈ بلیس یو. کسی نے کچھ کہا گریٹ ورک ہے. کسی نے کہا یہ بہت کمال کی بنائی ہے. کسی نے کہا کہ ایسی تصویر میں نے نہیں دیکھی. کسی نے کہا اس کا نام بہت خوبصورت ہے. کسی نے کہا اس کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں.
مطلب یہ ہے بتانے کا کہ دنیا کمیاں آپ کو دکھائے گی، پر یہ جو خدا کا کلام پاک ہے، جس خدا نے آپ کو اپنی شبیہ صورت پر بنایا ہے، جس کاریگر کے آپ ہاتھوں سے بنے ہیں، اس نے آپ کے اندر کوئی کمی نہیں چھوڑی، آپ پرفیکٹ بنائے گئے ہیں۔ آمین آمین، آپ پرفیکٹ بنائے گئے ہیں، آپ کے اندر کوئی بھی کمی نہیں ہے۔ خدا کا کلام پاک آپ کی کمیوں کو دور کرے گا۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر مثال کے طور پہ ہماری جو باتیں ہیں یہ ریکارڈ ہوتی ہیں، ہماری باتوں کا جو ڈیٹا ہے ہمارے میموری کارڈ کے اندر، فون کی میموری 28 GB 256 GB کا، چاہے موبائل کیوں نہیں ہے، چاہے جتنی بڑی فلیشنگ کیوں نہیں ہے، پر یاد رکھیے آپ کا جو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم جو کمیاں کرتے ہیں، ہمارے اندر جو بری عادتیں ہیں، بری جو ہم کام کرتے ہیں، ہم دنیا کے اندر سے ہم سمجھتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اور پھر گناہ کے اندر بدی کر بیٹھتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں میری زندگی جو اب کیا ہو چکی ہے، پاک صاف ہو چکی ہے، نیٹ اینڈ کلین ہو چکی ہے، اور پھر ہم اسی بدی کے اندر، پھر اس گناہ کے اندر ہم اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جس طرح ہم اپنی چیزوں کو، جب کسی کے پاس کوئی غلط میسج چلا جائے تو کیا کرتے ہیں، فوراً اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، اس کے بعد اس کے پاس وہ وائس، وہ آڈیو وہ نہیں جا سکتی۔ پر یاد رکھیے کہ آپ کی چیزیں واٹس ایپ سے، فون سے ڈیلیٹ کی جا سکتی ہیں، پر آسمان پر آپ کا ریکارڈ جو ہے وہ پر لکھا جا رہا ہے۔ اس آئینے کے اندر آپ کو خدا آج دکھاتا ہے اور دکھایا جائے گا کہ آپ کو اپنی زندگی کس طرح آپ نے گزاری۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ اور جو آج ہے ہم اس آئینے کو دیکھیں گے، یہ خدا کا کلام پاک، یہ آئینہ ہے کہ جس کے وسیلہ سے ہمیں ہر ایک چیز ہمیں سکھائی جاتی ہے، ہمیں بتائی جاتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں میری زندگی کے اندر مشکلات ہیں، مصیبتیں مجھ پر ہی آ پڑی ہیں، غربت کے اندر میں ہی زندگی بسر کر رہا ہوں، میری زندگی سے آنسو نہیں رکتے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یسوع بھی رویا، یسوع بھی انسان تھا، یسوع کے اندر بھی فیلنگز تھی، یسوع کی بھی سمجھ رکھتا تھا۔ یسوع المسیح کی بھی جب دنیا کے اندر رہتے ہوئے وہ دیکھتا تھا، اسے بھی کیا ہوتا تھا، وہ فیل کرتا تھا۔ اگر یسوع المسیح کو مارا جاتا اسے بھی محسوس ہوتا، اسے بھی درد ہوتی۔ سو میرے عزیزوں، ہم سوچتے ہیں میری زندگی کے اندر مشکلات ہیں، میری زندگی کے اندر آفتیں ہیں، میری زندگی کے اندر دکھوں کا پہاڑ ہے، میری زندگی کے اندر مصیبتیں ہیں، پر آپ کو ایک رستہ ایسا دکھایا جائے گا جو آپ کی زندگی کے اندر آپ کو اس مقام پر لے کر جائے گا، اس جنت کے اندر لے کر جائے گا کہ جہاں پر آپ کے لیے میرے اور آپ کے خدا نے ہمیشہ خوشیاں اور برکتیں اور بلیسنگیں اور کامیابیاں، سرفرازی میرے اور آپ کے خدا نے آپ کے لیے رکھ چھوڑی ہے۔ اگر بائبل مقدس کے اندر دیکھیں کہ یسوع المسیح، جس طرح ہم بھی کسی کا درد کو محسوس کرتے ہیں، فیل کرتے ہیں، میرا اور آپ کا یسوع ناصری بھی فیل کرتا تھا۔ ہم دوسرے کو دیکھ کر ہم وہ بوجھ اور تکلیف ہم سمجھتے ہیں یہ میری ہے، اس کے ساتھ ایسا ہوا، ہم روتے ہیں، محسوس کرتے ہیں۔ یسوع بھی محسوس کرتا ہے۔ جب یسوع ناصری، جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب لازر مر گیا، یسوع المسیح نے بھی کیا کیا، آنسو بہائے، یسوع المسیح بھی رویا۔ اور ہمیں بھی کیا کرتے ہیں، ہمارا عزیز جب کوئی اس دنیا سے جاتا ہے ہم روتے ہیں۔ یہ خدا کا آئینہ ہماری زندگی کے اندر جو ہم زندگی کو بسر کر رہے ہیں یہ ہمیں دکھاتا ہے۔ اپنے بچپن میں ہو سکتا ہے ایک سٹوری کو سنا ہو، ایک بڑی خوبصورت شہزادی تھی، وہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر کہتی کہ بول میں نے بول سب سے سندر کون؟ اور شیشہ کے وہ جو دوسری کی جو خوبصورت تھی اس کے بارے میں تو کہتا یہ خوب سچی بات یہ ہے رانی، سب سے سندر چندا رانی، یہ جو رانی ہے یہ بڑی خوبصورت ہے۔ اور اس کے بعد ایک جو دوسری عورت ہے جو اپنے آپ کو بڑا خوبصورت سمجھتی تھی، اصل میں وہ خوبصورت نہیں تھی، پر وہ اس کو سچ بتاتی تھی کہ تو خوبصورت نہیں، خوبصورت ہو، وہ شہزادی کا بتاتا تھا۔ پر اسی طرح یہ جو خدا کا کلام جو آئینہ ہے، آپ کو آپ کی زندگیوں کے اندر آپ کو جو کمیاں ہیں وہ آپ کو دکھائے گا، جس کو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے درست کرنا ہے۔ آپ کے کاریگر نے، آپ کے خدا نے آپ نے ہاتھوں سے بنایا، آپ پرفیکٹ ہیں، پر آپ کی زندگیوں کے اندر کمی ہے۔ بائبل مقدس کہتی ہے تو نے جھوٹ نہیں بولا، اس کا مطلب ہے ہم بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کمی کس کے اندر ہے، ہمارے اندر ہے۔ کمی کس کے اندر ہے، ہمارے اندر ہے۔ بائبل مقدس کہتی ہے اگر آپ نے گناہ نہیں کرنا، گناہ میں بے شمار گناہ شامل ہوتے ہیں۔ ضروری یہ نہیں کہ ہم صرف یہ دنیاوی گناہ کرتے ہیں، بلکہ یہ بھی گناہ ہے اگر ہم خدا سے ڈرتے رہیں، اگر اس کے کلام پر ہم عمل نہیں کرتے،
یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ایک گناہ ہے. سو آئیے بائبل مقدس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ خدا کا کلام پاک آج ہم سے کیا بات کرتا ہے. جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ میرے ساتھ نکال سکتے ہیں. زبور 112 کے اندر ہم دیکھیں گے خدا کے کلام پاک میں کچھ یوں لکھا ہے. پہلی آیت کو ہم بڑے غور سے سنیں گے. لکھا ہے زبور 112 اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے خدا کی حمد کرو، مبارک ہے وہ آدمی جو خدا سے ڈرتا ہے اور اس کے حکموں میں خوب مسرور رہتا ہے. خدا کا کلام پاک پڑھا جانا، سنا جانا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو. آمین. اس جگہ پر کیا خدا کا بندہ، خدا کا کلام پاک ہم سے یہ آج بات کرتا ہے مبارک ہے وہ آدمی جو خدا سے ڈرتا ہے. آمین. مبارک ہے وہ آدمی جو خدا سے کیا ہے؟ ڈرتا ہے. ہر ایک زندگی، ہر ایک جان، ہر ایک بشر، ہر ایک مصائب کے اندر کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو خدا آسمان پر رہتا ہے، کہ جس خدا نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، بنایا ہے، جس نے ہمیں شبیہ صورت پر بنایا ہے، کوئی شخص اس بات سے اقرار نہیں کرتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں خدا سے ڈرتا نہیں ہوں. ہر ایک زندگی خدا سے ڈرتی ہے. پر اس جگہ پر جو بات ہو رہی ہے تو یہ ہو رہی ہے کہ اگر ہم خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتے، اگر ہم خدا کے کلام کو سن کر انسنا کرتے ہیں، اگر اس کلام پاک کو اپنی زندگی کے اندر ہم نہیں لیتے، اگر اس کلام کو اپنی زندگی کے اندر ہم پورا ہونے نہیں دیتے، اگر اس کلام کو محض ہم سنتے ہیں، اسے ہم اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر اگر ہم لے کر نہیں آتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم گناہ کرتے ہیں. مبارک ہے وہ آدمی جو خدا سے کیا کرتا ہے؟ ڈرتا ہے. خدا کو کون مانتا ہے؟ کہیں گے میں سب مانتا ہوں. خدا کو کون مانتا ہے؟ آپ بھی سب کہیں گے میں خدا کو مانتا ہوں. اگر پوچھا جائے، سوال کیا جائے خدا کی کون مانتا ہے، تو بہت سارے ہاتھ جو ہوں گے نیچے ہوں گے کہ ہم خدا کی کیا کرتے ہیں؟ ہم مانتے نہیں. جانتے جانے انجانے میں، باتوں باتوں میں ہم کیا کر بیٹھتے ہیں؟ ہم خطا کر بیٹھتے ہیں. ہمیں جس پر ہم دیکھتے ہیں ہمیں خدا کا ڈر ہے، پر پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ کام کرتے ہیں. خدا کے کلام پاک میں لکھا ہے تو نے محبت کرنی ہے، اپنے دشمنوں سے محبت رکھنی ہے، ستانے والوں کے لیے دعا کرنی ہے، پھر بھی ہم اپنے دشمنوں سے محبت نہیں رکھتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر خدا کا ڈر ختم ہو چکا ہے. مثال دینا چاہوں گا آپ کو ایک. اگر ماں باپ ہے ہمارا، تو اگر کوئی بچہ سگریٹ پینے والا نہیں ہے، اگر اس کے دوست جو ہے اس کی کیبنٹ ایسیا وہ سگریٹ پینے والوں میں ہے رہتا ہے، تو اگر کوئی سے کہے کہ تو یہ سگریٹ کو کیا کر پی لے، تو کش لگا لے، تو سوٹے لگا لے، اس کو پی لے، تو وہ کیا کہے گا؟ نہیں 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 نہیں، میرے ابو نہ مجھے دیکھ لے، کوئی عزیز مجھے نہ دیکھ لے، تو مجھے کیا کرے گا؟ مجھے کیا کرے گا؟ میرا باپ کو جو پتہ چلے گا، وہ جب جا کر میرے باپ کو، میری ماں کو بتائے گا، میرا ماں باپ مجھے کیا کرے گا؟ میرے ساتھ رہنا، مجھے کیا کرے گا؟ اس کا مطلب ہے ڈر کس کا ہے؟ ڈر کس کا؟ زور سے بولے، زبان ہے نا سب کے بعد زور سے بولیں گے. ڈر کس کا ہوتا ہے؟ ماں باپ کا ڈر ہوتا ہے. ہم اس لیے نہیں کرتے ہمارا ماں باپ کیا کرے گا؟ ہمیں مارے گا. جب اگر یہ ٹریفک پولیس کا یہ قانون ہے، یہ لازم ہے آپ نے ہیلمٹ پہننا ہے. اگر ہم آرمی کے ایریا کے اندر جاتے ہیں، ہیلمٹ کا استعمال ضروری ہوتا ہے. ٹریفک کہتے ہیں ہیلمٹ میں آپ کو ضرور پہننا ہے، ہماری سیفٹی کے لیے ہوتا ہے. پر ہم ہیلمٹ کا استعمال ہم ضرور کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں اگر میں نے ہیلمٹ نہ پہنا ہوا، مجھے اس جگہ سے واپس بھیجیں گے، میرا چلان کر دیا جائے گا، مجھے جرمانہ ہوگا. ہمیں ڈر کس کا ہوتا ہے؟ کس کا ڈر ہوتا ہے؟ ٹریفک والے کا ڈر ہوتا ہے، چلان کا ڈر ہوتا ہے. تو اس ڈر ایسی بات ہے نا، ہر ایک چیز کا ہم کیا کرتے ہیں؟ احتیاط ہم کرتے ہیں. ڈر کس کا ہے؟ چلان کا ہے. تو کبھی ہم نے ایسا کہا، ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں، بدی کر بیٹھتے ہیں، ہم کہتے ہیں پاسٹر جی خدا کے سامنے آپ جھکتے ہو، کہتے ہو تو خدا میں یہ گناہ کرنا نہیں چاہتا تھا، میں بدی نہیں کرنا چاہتا تھا، پر خدا مجھ سے بدی ہوگی، گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر. اب پلیز نے میرے ذہن کے اندر یہ غلط خیالات ڈال دیا، جبکہ خدا نے آپ کو ذہن دیا، سوچ دیا ہے. آپ ایب نارمل نہیں ہیں، آپ پاگل نہیں ہیں، آپ مینٹل نہیں ہیں. آپ کو خدا نے کیا بنایا ہے؟ پرفیکٹ بنایا ہے. ذہن دیا، سوچ دیا. کبھی آپ نے ٹریفک والے سے یہ کہا
یار سچی بس نہ میں ہیلمٹ پان لگا سی شیطان نے میرے پان نہیں دیتا تے اس نے میں پا کے نہیں آیا. ایسے کبھی کہا؟ کبھی پولیس والے سے ایسے نے کہا؟ کبھی پولیس والے سے نے یہ کہا کہ میری لڑائی ہوگی, خاندانوں میں آپس میں لڑائی ہوگی, اور آپ نے پولیس والے کہا سر میں دا سر پھاڑنا نہیں سی, نہ تو بات توڑنی نہیں سی, شیطان میرے وچ آ گیا تو میں کام کر دیتا. کبھی ایسے کہا؟ قانون مارے گا, ایسی بات ہے نا. تو ٹریفک پولیس والے کہتے 2-4 کھوتی چ کر دے گا, شیطان دا وچ کیتا تک ایسی بات ہے نا, مارے گا تو پورے کر کر دے کے تم سمجھ نہیں ہے شیطان نے تو کیا لڑنا چپ ہم اٹھاتے ہیں. کیوں اٹھاتے ہیں؟ تاکہ ہمارا چلان نہ ہو جائے. پر اگر زندگی کے اندر کوئی گناہ ہو جائے, بدی ہو جائے, ہم کیا کہتے ہیں خدا مجھ سے پیار کس نے کروا دیا؟ اب شیطان بھی بیچارہ کیا کرتا ہوگا؟ روتا ہوگا میں نے تو کیا کیا ہے, میں نے تو یہ کیا بھی نہیں. خدا میں نے کام کیتا نہیں ہے. تیری کلیسیا جو چرچ جاتے ہیں, تیری عبادت کرتے ہیں, تیرے حضور میں جھوٹے ہیں, انہوں نے مجھ پر الزام ڈال دیا. پر خدا کہتا ہے میں نے تجھے کیا دیا ہے؟ ذہن دیا ہے, میں نے تجھے سوچ دیا ہے, میں نے تجھے دماغ دیا, تو کیا کر استعمال کر. بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ یوسف بھی وہ بھی میرے اور آپ کے جیسا تھا. جو پوتیفر کی بیوی نے اس کے ساتھ کہا کہ تو میرے ساتھ دیکھ, تو اس نے کیا کیا؟ وہ خدا کا کلام, خدا کا ڈر اس کی زندگی کے اندر تھا. یوسف نے کیا کیا؟ بدی نہ کی, گناہ نہ کیا, پر وہ اس گناہ سے کیا کیا؟ وہ بھاگا. اس لیے بھاگا کیونکہ میں اگر یہ گناہ کروں گا تو خدا کا ڈر خوف میری زندگی سے کیا ہوگا؟ جاتا رہے گا. میں نے یہ گناہ نہیں کرنا. تو اس نے وہ بھی کر سکتا تو کہہ سکتا تھا فرعون مجھ سے گناہ ہو گیا, خطا ہوگی, پر اس نے نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ اس کی زندگی کے اندر کس کا ڈر تھا؟ کس کا ڈر تھا؟ خدا کا ڈر تھا. پر اس نے خدا کے ڈر کو اپنی زندگی کے اندر رکھا. ہماری زندگی کے اندر کس کا ڈر ہے؟ یاد رکھے بعض وقت جب کچھ چور بھی آتا ہے زیادہ تر ادھر ادھر دیکھے گا. کیمرے تو نہیں لگے, آج کل تو کیمرے بھی لگے, کوئی پرواہ نہیں, پتہ نہیں چلتا. ایسی بات ہے نا, اگر چہرہ بھی نظر ہے جو پتہ نہیں چلتا بندہ گیا کہاں. تو اگر ہماری جہاں پر ہماری چیزیں میموری سب کچھ ڈیٹا ڈیلیٹ ہو جائے, پر آسمان پر خدا کے قدم پاسٹر صادق سرفراز کہتے تھے کہ آسمان پر ایک ایسا کیمرہ لگایا گیا ہے جس کے اندر آپ کے پیدا ہونے تک لے کر آپ کے قبر کے اندر رکھنے تک آپ کی جو ویڈیو ہے وہ کیا کی جائے گی؟ ریکارڈ کی جائے گی, آپ کو دکھائی جائے گی. اور آپ کو جب بتایا جائے گا, کہا جائے گا, آپ خدا کے سامنے پیش ہو کر خدا سے کہیں گے خدا مجھ سے یہ گناہ ہو گیا, غلطی ہوگی, خطا ہو گیا. اور خدا آپ کو سکرین کے اندر ایک بڑی سکرین پر بڑے پردے پر آپ کو دکھائے گا. ایک آئینے کے اندر آپ نے جو غلط کام کیے ہوں گے آپ کو دکھائے گا اور کہے گا بیٹا تو نے کلام کے اندر سے یہ سنا تھا اور پھر تو نے کیا کر دیا, یہ کام تو نے کیا کیا ہے؟ غلط کیا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ کس کا ڈر رکھنا ہے؟ بلند آواز سے کس کا ڈر رکھنا ہے؟ خدا کا ہمیں ڈر رکھنا ہے. اگر جب خدا کا ڈر ہماری زندگی کے اندر ہوگا تو پھر آپ کیا ہوں گے؟ آپ بلیس ہوں گے. اور اس کے ساتھ ہم ایک اور ریفرنس کو دیکھیں گے بائبل مقدس کے اندر. زبور 110 اس کی پہلی آیت میں درخواست کروں گا سسٹر میرا پڑھنے میں رہنمائی کریں. یہاں پر کچھ یوں لکھا ہے, یہوہ نے میرے خداوند سے کہا تو میرے دہنے ہاتھ بیٹھ جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں. آمین. ہاللیلویا. یہوہ نے کیا کہا؟ یہوہ نے میرے خداوند سے کہا تو میرے دہنے ہاتھ کیا کر بیٹھ جا. ہاللیلویا. یہوہ نے کیا کہا تو تم میرے دہنے ہاتھ کیا کر آ کر بیٹھ جا. ہاللیلویا. اب ایک چھوٹا سا ٹیبلو آپ کے سامنے پیش کریں گے, آپ نے اس کو سیکھنا اور سمجھنا ہے. یہوہ خداوند نے کہا کہ تم میرے کیا کر دہنے ہاتھ کیا کر جا بیٹھ جا, اور پھر میں کیا کروں گا؟ سنیے گا غور سے. جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو, جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں. تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ جب اپنے آپ کے اندر جب ڈر رکھیں گے, خوف رکھیں گے, آپ کی زندگیوں کے اندر خدا کا ڈر ہوگا, خوف ہوگا, تو پھر خدا
آپ سے بات کرتا ہے جب آپ اس کے کلام سے ڈریں گے, اس کے کلام پر عمل کریں گے, صبح شام اس کا کلام پڑھیں گے, بائبل مقدس آپ پڑھیں گے, آپ کی زندگیوں کے اندر پریشانیاں, مشکلات, مصیبتیں آپ کی زندگیوں کے اندر ہوں گی. دشمن آپ کے بڑھ جائیں گے. آپ سوچیں گے فلاں مجھے سنسار کر دے گا, فلاں مجھے ہلاک کر دے گا, فلاں میرے عزیز نے کچھ کر دیا ہے, فلاں میرے سے محبت نہیں کرتا, فلاں میرا دشمن ہے. پر خداوند میرا اور آپ کا یہوہ خداوند ہم سے فرماتا ہے, ہم سے کہتا ہے کہ تو نے کیا کرنا ہے, میرے دہنے ہاتھ میں کیا کرنا ہے, بیٹھنا ہے. یعنی کہ دہنے ہاتھ کے نیچے تو نے کیا کرنا ہے, بیٹھنا ہے. یہوہ خدا کے ساتھ تو نے کیا کرنا ہے, بیٹھنا ہے. اور میں تیرے دشمن کو کیا کروں گا, تیرے پاؤں کی چوکی کر دوں گا, تیرے پاؤں کی چوکی نہ کر دوں گا, یا کہ پاؤں کی چوکی کر دوں گا. تو نے کیا کرنا ہے, میری زندگی کے اندر جو زندگی ہے صرف میرا ڈر اور خوف کیا کرنا ہے, تو نے اپنی زندگی کے اندر رکھنا ہے. تو نے دنیا سے ڈرنا ہے, ٹھیک ہے, پر سب سے پہلے تو نے میرا ڈر اپنی زندگی کے اندر رکھنا ہے. ہم دنیا کا ڈر رکھتے ہیں, یاد رکھیں اگر ہماری زندگی کے اندر اگر ہمارے خدا کا ڈر ہماری زندگی کے اندر ہوگا تو پھر میں اور آپ ہم یوسف کی طرح ہم گناہ سے بھاگیں گے. گناہ آپ کے پیچھے آئے گا, آپ گناہ سے بھاگیں گے. گناہ آپ کو تلاش کرے گا, آپ بھاگیں گے. گناہ آپ کو یہ کہے گا کہ تو نے یہ کام کر, تو یہ چیز حاصل کر لے گا. پر آپ کے اندر کس کا ڈر ہوگا, خدا کا ڈر ہوگا. اور ڈر اس وقت ہوگا آپ سوچ رہے ہیں مجھے یہ چیز حاصل کرنی ہے, آپ سوچ رہے ہیں مجھے اس چیز کی ضرورت ہے, آپ یہ سوچ رہے ہیں میرے بچوں کے پاس یہ کھانے کے لیے اچھی چیزیں نہیں ہیں. پر آپ ہو سکتا ہے جس ڈپارٹمنٹ کے اندر, ادارے کے اندر آپ جاب کر رہے ہیں, آپ کو کوئی چیز مہنگی نظر آ جائے, آپ یہ سوچیں میں اس کو اٹھا کر اپنی ضرورت کو پورا کر سکتا ہوں. میں بھی ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کے اندر آپ سوچ رہے ہو کہ خدا نے میری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مجھے یہ چیز دکھائی ہے. آپ یہ سوچتے ہیں, آپ یہ الزامات لگاتے ہیں کہ میری زندگی کے اندر ابلیس نے میری ذہن میں, میری سوچ میں یہ وچار, یہ وہ غلط بات ڈال دی ہے. پر یاد رکھیے اگر ہم خدا کے کلام پاک میں دیکھیں, لوکا کی انجیل میں دیکھیں, جس طرح شیطان آپ کو گائے بگائے ورگلاتا ہے, آپ کے ذہن کے اندر, آپ کی سوچوں کے اندر بری باتیں لے کر آتا ہے, سیم اسی طرح میرے اور آپ کے یسوع المسیح کو بھی شیطان نے کیا کیا, آزمایا. یسوع کو بھوک لگی, شیطان نے دیکھا, اس کے پاس آیا اور دیکھا کہ یسوع المسیح کو اس کو کیا ہے, بھوک لگی ہے. یسوع المسیح جو ہے اس کو بھوک کی ضرورت ہے, خوراک کی ضرورت ہے. شیطان نے لوکا کی انجیل اس کے 4 باب میں دیکھیں تو نظر آتا ہے, تو شیطان نے اس کے پاس آ کر کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما یہ پتھر روٹی. یسوع مسیح نے کہا, اب شیطان اس کے پاس ہے, ہمارے پاس بھی شیطان ہمارے پاس ہوتا ہے, ہمیں چیز کی ضرورت ہوتی ہے, شیطان بالکل ہمارے قریب ہوتا ہے, پاس ہوتا ہے, کیونکہ اس وقت ہمیں وہ چیز کی کیا ہوتی ہے, ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح یسوع کو بھی کیا تھی, انسان ہونے کے ناطے اس کو روٹی کی ضرورت تھی. یسوع مسیح نے کہا آدمی صرف بلکہ کس سے جیتا رہے گا, خدا کے کلام سے کیا کرتا رہے گا, وہ جیتا رہے گا. آپ سوچتے ہیں صرف آپ کو یا ابلیس کیا کرتا ہے, آسمان میں آپ کی سینوں کے اندر, سوچوں کے اندر یہ باتیں لے کر آتا ہے. یسوع مسیح کے ساتھ بھی ایسا ہوا. یسوع مسیح آج آپ سے بات کرتا ہے, آپ سے کہتا ہے کہ تو نے کیا کرنا ہے, مجھ سے ڈرنا ہے. ہاللیلویا. میرے ڈر خوف میری زندگی کے اندر رکھنا ہے. آپ کا خداوند, آپ کو یہوہ فرماتا ہے کہ میں تیرے دشمن جو ارد گرد تجھے نظر آتے ہیں تجھے نظر بھی نہیں آئیں گے. اب اس سے پہلے میں اسے کیا کروں گا, میں اس کو کیا کروں گا, چوکی بنا دوں گا. میں اس کو تیرے پاؤں کے نیچے کیا کر دوں گا, اب پہلے کیا کرنا ہے, تو نے کیا کرنا ہے, کس ہاتھ بیٹھنا ہے, کس ہاتھ بیٹھنا ہے, کس ہاتھ میں بیٹھنا ہے, دہنے ہاتھ بیٹھنا ہے. اور پھر میں کیا کروں گا, تیرے دشمن کو کیا کروں گا, تیرے پاؤں کی چوکی کیا کروں گا, چوکی. تو نے کیا کرنا ہے, ریلیکس ہونا ہے, تو نے پریشان نہیں ہونا, تو نے اس جگہ پر کیا کرنا ہے, صرف کیا کرنی ہے, دعا کرنی ہے. تو نے دعا کرنی ہے اور تو نے کیا کرنا ہے, صرف بائبل مقدس کیا کرنا ہے, تو نے پڑھنا ہے.
تو میرے حضور میں آیا ہے, تمہیں صرف ریلیکس ہو جانا ہے. میں تیرے دشمن کو کیا کروں گا, تیرے پاؤں کی چوکی کیا کروں گا, بنا دوں گا. جو دشمن تجھے دھاڑتا پھرتا ہے, شیر بکر کی طرح دھاڑتا پھرتا ہے, مارنے کو ہے, ہلاک کرنے کو ہے, تیرے خاندان کو کچلنے کو ہے, خدا کہتا ہے میں تجھے کیا کروں گا, میں تیرے دشمن کو تیرے پاؤں کی چوکی کیا کر دوں گا, بنا دوں گا, پاؤں کی چوکی. اور تو کیا کرے گا, اپنے دشمن کو کیا کرے گا, اپنے پاؤں سے کیا کرے گا, کچلے گا. یسوع نے ابلیس کے, شیطان کے سر کو کیا کر دیا, کچل دیا, اس کی کھوپڑی کو کچل دیا, ختم کر دیا, مسل دیا. تو یسوع مسیح خدا کا کلام پاک, میرا اور آپ کا خدا کیا کہتا ہے, میں بھی کیا کروں گا, تجھے اختیار دوں گا, تو کیا کرے گا, اس کو کچلے گا. ہم کیا سوچتے ہیں, ہم سوچتے ہیں کہ خداوند مجھے پتا نہیں میری زندگی کے اندر ابلیس کیا کرتا ہے, سیم جس طرح ہم یہ ہیں, ہم دنیاوی آپ کو بس سمجھانا چاہ رہا ہوں, سکھانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں. اب یہ جو شخص ہے, آپ اس کو ہم یسوع مسیح کی طرح بھی کہہ سکتے ہیں, ایگزامپل دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. اب یہ بھی عام انسان ہے, اب اس کو اس زندگی کے اندر بھی چیزیں جو کیا ہے ضرورت ہے, پر یہ کیا کرتا ہے سیم اسی طرح اب یہ بھی کیا کرتا ہے, ابلیس اس کے کان میں کیا کرتا ہے, جس چیز کی, جس خواہش کی اس کو ضرورت ہے, یہ سے بتاتا ہے. پر اگر اس کی زندگی کے اندر کیا ہوگا, ڈر ہوگا, خوف ہوگا, پھر کیا کرے گا, ابلیس کو کچلے گا. اگر اس کی زندگی کے اندر ڈر نہ ہوگا, یا کوئی دوسرے کے ایکٹ سمجھانا میں وہ والا نہیں ہے, تو اب یہ کیا ہوگا, اگر اس کی زندگی کے اندر ڈر اور خوف ہوگا, پھر کیا کرے گا, یہ یسوع مسیح کے پاس آ جائے گا, یسوع مسیح کے ساتھ رہے گا, یسوع مسیح کے ساتھ بیٹھے گا, یسوع اس کی زندگی کے اندر رہے گا. یسوع مسیح یاد رکھے, کہیں بھی میں سننے والا سردار تھا, گناہگار تھا, غلطی کرنے والا, لوگوں سے نہ حق لینے والا, اور جب یسوع اس کی زندگی کے اندر آ گیا, پہلے ابلیس اس کے کانوں میں آ کر کیا کرتا تھا, اس کو بتاتا تھا, بات کرتا تھا, لوگوں سے نہ حق لے. پر جب اس نے آئینہ دیکھا, آئینہ کیا تھا, میرا اور آپ کے خدا کا کلام, آئینہ میرا اور آپ کا یسوع مسیح تھا. جب اس آئینے کے اندر دیکھا, جب اس خداوند یسوع کو اپنی زندگی کے اندر لیا, اور پھر کیا کہنے لگا, جس کا میں نے نہ حق لیا اسے میں کیا کرتا ہوں, شکر ادا کرتا ہوں. اور ہماری زندگی کے اندر جس طرح اس شخص کے اندر تو ابلیس آ کر کیا کرتا ہے, اس کے ذہن کے اندر بری باتیں لے کر آتا ہے, تجھے اس چیز کی ضرورت ہے. اسی طرح یسوع کی زندگی کے اندر جب یسوع نے اس کو بھوک لگی تھی, تو یہ اس کے کان میں کہتا تھا, لے کر آئے, اگر تو خدا کا بیٹا ہے فرما کہ یہ پتھر روٹی بن جائے. پر اس کے اندر کیا تھا, خدا کا ڈر, خدا کا کلام تھا, اس کے اندر وہ قوت تھی, وہ طاقت تھی, باپ کی مرضی کو کیا کرنا تھا, پورا کرنا تھا. سو میرے عزیزوں, میرا اور آپ کا خدا کہتا ہے, پھر میرا اور آپ کا خدا کیا آپ سے بات کرتا ہے کہ تو نے کیا کرنا ہے, میرے دہنے ہاتھ میں کیا کرنا ہے, تو نے بیٹھے رہنا. یہ نہیں آپ سمجھے کہ خدا کے میں دہنے ہاتھ بیٹھا, اب مجھے ہمیشہ ریلیکس ہونے کی ضرورت ہے. آپ خدا آپ کو مشکلات میں سے نکالتا ہے, آپ کو میں سے نکالتا ہے, پریشانیوں میں سے, تنگیوں میں سے نکالتا ہے. پر خدا کہتا ہے کہ میں نے تجھے اختیار دیا ہے, میں نے تجھے اختیار دیا. اس کے کلام میں تو لکھا ہے کہ میں اپنا اختیار کیا کرتا ہوں, میں اپنا اختیار کیا کرتا ہوں, تم مجھ سے بھی بڑے بڑے کیا کرو گے, کام کرو گے, مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے. اور آج کے دور حاضر میں بڑے بڑے کام نہیں ہوتے. یسوع مسیح جو کام کرتا ہے, یسوع مسیح نے وہ اختیار کیا کیا, اپنے لوگوں کو دیا. اور ہم کیا کرتے ہیں, جب اپنے آپ کو ہم ریلیکس فیل کریں گے, ڈر نہیں ہوگا, تو اس وقت ہماری زندگی کے اندر خدا ایک بڑا میریکل کرے گا, معجزہ کرے گا. ہم خدا کے دہنے ہاتھ بیٹھیں گے, اور ابلیس جو ہے, شیطان ہے, وہ ہمارے پاؤں کی چوکی بناؤ گا. ہاللیلویا, ہاللیلویا, ہاللیلویا. سمجھ آ رہی ہے, زوردار تالی بجائیں, سمجھ آ رہی ہے نا پھر, ہاللیلویا, ہاللیلویا, ہاللیلویا. اور اس کے ساتھ آپ کو ایک اور سٹوری بتانا چاہوں گا. بعض اوقات یسوع ہمارے ساتھ رہتا ہے, بعض اوقات یسوع ہمارے ساتھ رہتا ہے, ہماری زندگی کے اندر بھی ہوتا ہے, خدا کا ڈر بھی ہوتا ہے, خوف بھی ہوتا ہے. اور اس وقت بھی کیا کرتے ہیں, ہم بعض اوقات ہم نا امید ہو جاتے ہیں, ہم پریشان ہو جاتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں. جب یسوع مسیح ناصری جب کشتی کے اندر سوار تھے, یسوع مسیح اس کشتی کے اندر جب سو رہے تھے,
यीशु मसीह वैसे नहीं सो रहे थे जैसे हम सोते हैं। यीशु मसीह सिर्फ अपने शागिर्दों को कुछ सिखाना चाहते थे, कुछ बताना चाहते थे। और वो क्या, यीशु मसीह उनको ये सिखाना चाहते, बताना चाहते कि मैं कब तक क्या करूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उनको कुछ ना कुछ नए तरीके से बताना चाहते हैं। अब यीशु मसीह कश्ती के अंदर वो सो रहे हैं और यीशु मसीह बड़ा तूफान बरपा होता है और जो शागिर्द होते हैं यीशु मसीह को उठाते और कहते हैं हमें बचा और खुद भी बचा। यीशु मसीह सबसे पहले क्या करता है, तूफान को डांटता है और उसके बाद उन्हें क्या करता है, कम एतका दो, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और सेम आज मेरा और आपका यीशु मसीह हमसे कहता है कि तुम कब तक मैं तुम्हारे क्या करूंगा, तुम्हारे साथ होगा। तुम बड़े हो चुके हो, मैंने क्या कर दिया है, तुम्हें इख्तियार दे दिया है, मैंने तुम्हें इख्तियार दे दिया है। तुम क्या करोगे, बड़े बड़े काम करोगे। यीशु मसीह जब हम दुआ में होते सबसे ज्यादा अबलीस अगर काम करता है सिर्फ चर्च में करता है, हैकल में करता है, खुदा के घर में करता है। मेरा और आपका यीशु मसीह दुआ कर रहे थे, खुदा का कलाम बयान कर रहे थे, तो यीशु मसीह ने आने वाले वक्त को बताया। उसने कहा कि मैं तुमसे जुदा हो जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा, मुर्दों में से जी उठूंगा। और उस वक्त पतरस बोलने का करेगा ना, खुदावंद ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह ने क्या कहा, ऐ शैतान खामोश, चुप, दूर चला जा। मतलब क्या है, जब खुदा की हजूरी में हम आते हैं शैतान हमारी जिंदगी के अंदर क्या करता है, अटैक करता है। अगर खुदा आपकी जिंदगी के अंदर होगा तो खुदा आपको बरकत देगा। आमीन आमीन। हमने खुदा का डर रखना है। हालेलुया। खुदा आप सबके इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे।